بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ توبہ قرآن مجید کی 9ویں اور مدنی صورتوں میں سے ہے جو قرآن پاک کے 10ویں اور 11ویں پارے میں واقع ہوئی ہے۔ اس صورت کو اس لیے توبہ کا نام دیا گیا ہے کہ اس کی آیتیں توبہ کے بارے میں ہیں، جبکہ برات اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورۃ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن کی کسی بھی سورت کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنے سے ایک انسان اس کی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن سورۃ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا راز ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورۃ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورۃ توبہ اور قرآن کی باقی تمام سورتوں میں ایک واضح فرق ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا برات۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین نے بری و زماں ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی جس میں اللہ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے احکاموں کی تکمیل سے روک نہیں سکتی۔ جو لوگ گناہوں کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں، اس گناہ کے بعد وہ اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ وہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہو، تو تب وہ اللہ جب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس حالت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب اس غزوہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشیدہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، سو اسی کی طرف آنے کے پھر بھی اپنی رحمت ان پر ہوا تو تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا وہ بتا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں انہی سورۃ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورۃ انفال کے آخری اور سورۃ توبہ کے ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورۃ توبہ کو سورۃ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنا ہو تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی سورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورۃ توبہ الگ سورت ہے یا سورۃ انفال ہی کا جز ہے۔
اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اگلی سورت سے اس کو الگ بتایا گیا۔ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورۃ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و انصار پر عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمان سے آفت کی بجائے اہل اسلام کے ظلمات کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ اس کی تفصیلی ہدایات سورۃ توبہ میں دی گئی ہیں۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کو سزائے موت ہے۔ شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کے اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورۃ توبہ میں قہر جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت کا بیان ہے اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ جائے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو وہ آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورۃ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام میں سورۃ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پورا کرتا ہے جو کام بظاہر اسے انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنا لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم رب ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور آخر میں ایک دفعہ درود شریف لازمی پڑھیں اور کامنٹ باکس میں ڈن لکھیں۔ جزاک اللہ۔